الف ہے، اتنا لمبا یہ الف ہے، یوں شکل میں نیچے نقطہ، یہ کیا ہے؟ با۔ ایک آدمی کا ذہن ایک مرتبہ بن گیا، وہ کہتے ہیں میں ہر چیز کو دلیل کے سے مان، دلیل کے بغیر نہیں مان۔ تو استاد کے پاس کیا پڑھو الف، شاگرد نے پہلے دلیل دے تو یہ الف ہے، میں اس کو الف نہیں مانوں گا، میں اس کو با پڑھوں گا۔ کیا پڑھوں گا؟ دے دو دلیل، کیا دے لو ہے؟ پھر پڑھے گا وہ جیم میں پہنچا، وہ کہ بھائی جیم دلیل، میں تو اس کو لام پڑھوں گا، کوئی مارے گا؟ بھائی کوئی دلیل ہے حدیث میں؟ اللہ نے کہا یہ لام ہے، یا نبی نے فرمایا یہ میم ہے، یہ کس نے کہا؟ بھائی کسی ماہر نے کہا۔ ہم کس کی بات پر اعتماد کر کے لام کو لام پڑھتے ہیں اور میم کو کیا پڑھتے ہیں؟ میم۔ آپ کہتے نہیں دلیل کے بغیر نہیں مانو گا، تو لام کی ہمارے پاس کوئی دلیل، میم کے میم ہونے کی کوئی دلیل ہے، تو آپ کہتے ہیں دلیل کے بغیر نہیں مانو گا، آپ الف بے نہیں پڑھ پائیں گے۔ کیا پڑھ پائیں گے؟ پڑھ سکتا کوئی؟ آجا پھر ہمارے اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے تھے، قاری صاحب کے پاس آ گیا، قاری صاحب جی سنو پڑھو جی، الحمدللہ رب، یہ جو پڑھا الحمد، اس میں ہا آ گیا، کہا یہاں سے نکالا ہا۔ قاری صاحب تو مارد اچھا پتی اس پر، ہا نہیں نکلی تمہاری، یہ کہتے بھائی ہا نکالو یہاں سے، کہا جی میں تو نکالا، پہلے دلیل دے دو۔ کیا دے دو؟ دے دو دلیل کس پر؟ ہا، یہ یہاں سے نکالنا، کچھ قرآن تو دے دو، حدیث دے دو۔ بھائی اللہ کے بندے ہے کہ ہمارے پاس دلیل؟ یہ تو قرآن ماہر فن ہے، ان کی بات کو آپ کو دلیل کے بغیر ماننا ہے۔ اگر آپ دلیل کے بغیر نہیں مانتے ہیں، آپ کو تو ہا پڑھنی نہیں، آپ کیا پڑھنی؟ ہا۔ ہا اور ہا میں فرق ہے، یہ کس نے بتایا ہا اور ہا میں فرق ہے؟ یا قرآن میں کہیں یا حدیث میں موجود ہے؟ کس میں؟ کس نے؟ اور ماہرین سے آپ دلیل پوچھیں گے، نہیں مجھے ہا بتاؤ، اس کا دلیل بتاؤ، جیسا تو کوئی دنیا کا کام ہے ہی نہیں مسئلہ۔ اور ماہر کی بات کو دلیل کے بغیر ماننا، اس کی ذات پر اعتماد کرتے، اسی کا نام ہے تقلید۔ ماہر کی بات کو کیا ماننا؟ دلیل کے بغیر ماننا۔ کیوں ماننا؟ اس کے علم پر اعتماد ہمارا ہے، بس یہ ماننا، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، اس کا نام ہے تقلید۔ بلا تقلید کے بغیر کوئی چلے گا؟ ایک قدم نہیں چل سکتا، دو کی تو بات نہیں، تین کی تو بات نہیں، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ یا چل سکتا؟ مجھے بتا، لام کو لام، میم کو میم، بتا دلیل ہے؟ اور پھر کیا ہا اور ہا میں فرق چلے گا؟ یہ قاری صاحب نے لکھا ہے ہا یہاں سے نکلے گا، ہا ہاں سے نکلے گا، قاف اور کاف میں فرق، سین اور صاد میں فرق، یہ مخرج جو ہے۔ ہمارا ایک آدمی تھا، وہ اس کو لیا ناظر والی لڑکیوں کو، ناظر والی لڑکیوں کو، ناظر ہے تم پڑھتے ہو یہ قرآن ایسی بغیر سمجھے؟ کہ تم سمجھ کے پڑھو؟ کہاں؟ کب بتاؤ الف کا مخرج کیا ہے؟ الف کا لڑکی نے ناظر والی الف کا مخرج، الف کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر کہا بے کا مخرج کیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ کہا جو تجھے الف بے پتہ نہیں تو آگے کیا سمجھے گا؟ نہ الف کا مخرج پتہ نہ ہو کیا؟ اگر اس کو یاد بھی ہوتا الف کیا ہے، الف کا مخرج کیا ہے، بے کا مخرج، یہ طالب سوال کو تو پتہ دلیل کیا، پتہ کیا الف کے مخرج کی یہ دلیل ہے، بے کے مخرج کی دلیل، نکلے گی نہیں دلیل؟ قیامت تو آئے گی، نو قرآن میں دلیل کس میں؟ کس پر مانا آپ نے الف اور مخرج کس پر مانا؟ ہاں ماہر فن جو قرآ ہے ان سے آپ دلیل نہیں مانگ سکتے، نو آپ کو دلیل دے سکتے، وہ نو آپ کو دلیل ہے یہ نہیں، اسی فن میں نہیں۔ مثلا میں ہمارے یہاں حدیث شریف ہے، حدیث شریف صحیح ہوتی ہے، صحیح حدیث شریف اس کی 5 شرطیں، کتنی ہے؟ 5 شرطیں۔ 5 شرطوں میں ایک آتی ہے، ایک شرط اس کا نام ہے حدیث میں کوئی علت نہ ہو، کوئی ما رواہ العادل تام الضبط متصل سند من غیر علت بلا شذوذ۔ 5 شرطیں جب ہوں گی، 5، پھر کیا بنے گی حدیث؟ صحیح۔ اس میں ایک جو شرط ہے یہ والی علت نہ ہو، یہ علت کا پہچاننا اتنا مشکل
इल्लत का पहचाना इतना मुश्किल कि जो माहिर फन हो वो तो दूसरे को समझा ही नहीं सकता, खुद तो समझा है लेकिन दूसरे को। और फिर हमारे उलमा जो उसूल हदीस है वो कहते हैं भाई तुम सुनार के पास नहीं जाते हो, कहाँ सुनार के पास तुम कोई चीज जेवर लेके जाते हो, वो यूं करता है, भाई ये तो ठीक है, फिर यूं करके ही तो खोटा है। एक को कहता है खोटा, एक कहता है, और हमें उसकी बात माननी पड़ती, हमारे पास कोई दलील है। वो खोटे को वाकई खोटा कहता है और क्या खालिस को खालिस कहता है, क्यों? उसके पास उसकी मार। यही चीज है जब हदीस में आ गई, एक शर्त में, कौन सी? एक शर्त में वो इल्लत से पाक हो। ये इल्लत से हदीस जब पाक हो, सनद हो, ये तो एक माहिर फन ही बता सकता है, नहीं बता सकता। अब मैंने एक हदीस बताई वाकई बताया, वो आपको मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, बुखारी शरीफ के बाद दर्जा है मुस्लिम शरीफ का। और इमाम मुस्लिम तो इतने ज़हीन थे, अल्लाह की बात, उम्मत के ज़हीन तरीन लोगों में कौन थे? इमाम मुस्लिम। दो उम्मत में इख्तिलाफ है, दर्जा बुखारी का ज्यादा है या मुस्लिम का है, इतनी टक्कर है दोनों की, दोनों किताबों में इतनी टक्कर है। बाद लोग कहते हैं बुखारी को तरजीह, बाद किसको देते तरजीह? मुस्लिम शरीफ को। खैर, फिर लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द है, इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के। और मैंने पता शागिर्द में कैसे, शागिर्द इतने मजबूत किस्म के शागिर्द हैं कि किताबों में टक्कर है कि ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा। दर्जा किसका बुलंद है? इसका मतलब शागिर्द भी बड़ा मजबूत है। बहरहाल ये कहीं बैठे हुए थे, एक मरतबा इमाम मुस्लिम सुन अपने शागिर्द एक हदीस को लाए और उस हदीस की सनद लाए। सनद जानते हो, फलां फलां से रिवायत है। तो इमाम मुस्लिम इतने खुश थे, इतने खुश थे कि देखो कितनी शानदार सनद है, कितनी शानदार शानदार सनद। जो ही शानदार उसने कहा, सैयदना इमाम बुखारी ने देख लिया सनद को, और इमाम बुखारी ने एक जुमला फरमाया, फीही इल्लत, इसमें एक इल्लत है। इल्लत मैंने बताया, वो इल्लत है। जब इमाम बुखारी ने कहा इल्लत है, वो तो रही नहीं इतनी सारी। इमाम मुस्लिम परेशान है। उस्ताद ने कहा तलाश करो क्या इसमें इल्लत है, इसमें क्या परेशान। इमाम मुस्लिम के पसीने छूट गए, इल्लत ही नहीं निकली, बहुत थक गए। कौन? इमाम मुस्लिम थक गए जब वो बिल्कुल हैंड्स अप किया कि मुझे पता नहीं चला। इमाम बुखारी मत इसमें ये इल्लत है, इसलिए यह हदीस सही नहीं, इसलिए सही। जो ही इमाम मुस्लिम ने देख लिया, आंखें खुल गई और खड़े हो गए, माथे का बोसा लिया, कहा ए मेरे उस्ताद, मुझे इजाजत में आपके पाँव को चूमा, अपने पाँव को चूमा। किसको कहा? गोया इमाम मुस्लिम इतने बड़े आदमी, लेकिन इल्लत का पता नहीं, जब तक किसने नहीं बताया, अपने उस्ताद ने बताया। और बताया कोई दलील नहीं, कोई दलील है। ठीक, इसको कहते हैं आप जो बीमारी होगी, नहीं जी मैं खुद ही, मुझे जरूरत नहीं, देखो मसला क्या है। और यकील काला, नहीं मुझे दलील दे दो, फिलहाल कुरान को ले लो। चलो, पहले हुरूफ आपने पढ़े, अलिफ बा ता, उसमें कोई दलील मिली आपको? मिली। फिर आपके पास वो आगे मखरज, हा और हा का फर्क, इसकी दलील मिली आपको? किसके किसके कहने पर माना? माहिर फन के पर। अगर नहीं माने बात टूट जाएंगे। फिर उस पर है जबर जेर और पेश। किस पर? जबर जेर और पेश है नहीं। तो अलहम्दु, कारी साहब आगे अलहम्दु, शुरू ने करना, ये दो क्यों पढ़ेंगे, पहले दलील दे दो। क्या दे दो? और दलील भी किससे? कुरान और हदीस से। लाएगा कहीं दलील? अलहम, मैं अलहमद पढ़ूंगा या अलहमदा पढ़ूंगा, दो क्यों पढ़ूंगा? वो कहेंगे नहीं पहले दलील दे फिर मैं दो पढ़ूंगा। वो कहेंगे मेरे पास दलील नहीं है, कहा जब मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ये पढ़ेगा कुरान? अब आप कहेंगे इल्म नहव है, इल्म नहव है। उन लोगों ने कहा ये दाल पर पेश क्यों आएगा, ये मुब्तदा है या वो है, वो क्या होंगे कवानीन। किसकी बात मानी आपने? माहिरीन फन की। दलील आपके पास कुरान से न हदीस से। किसकी बात चली? माहिर फन की।
اس کا مطلب تیسری بات حضرت موسیٰ نے کہا فلا تسألنی، مجھے نہ پوچھنا جب تک میں ادھر سے نہ بتاؤں ادھر سے نہ بتاؤں۔ تو قرآن کے الفاظ الف با تا دلیل ہے، پھر مخرج دلیل ہے، مخرج پھر مد ہے، ادغام ہے، اخفا ہے، گناہ جو قواعد، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس۔ پھر آپ زبر اور زیر اور پیش میں کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو یہ کون سی بیماری نہیں، دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا۔ اور دلیل بھی کس سے؟ قرآن یا کس سے؟ حدیث۔ کہاں ملے گا؟ پھر آگے چلو، آپ اس قرآن کو تو معنی بھی تلاش کرنا ہے نا، قرآن کا کیا کرنا ہے؟ معنی تلاش کرنا۔ مثلا ابھی امام صاحب نے سورت پڑھی، کوئی اس کا معنی تلاش کری، معنی تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ یہ جو کہتے کتابیں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، معنی آپ تلاش کریں، معنی تلاش کرنے کے لیے تو بہرحال آپ کو ایک فن کے بعد جانا پڑے گا، ان کا نام اس کو کہتے ہیں لغت، ڈکشنری۔ لفظ کا معنی کہاں ملے گا آپ کو؟ ڈکشنری، یا اور کہیں ملے گا؟ آپ کوئی بھی ڈکشنری کھولی عربی کی، یا عربی اردو، اردو عربی، جو بھی ڈکشنری کھولی، مثلا والی کا الحمد، حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی للہ، پس پھر رب، رب کے معنی پالنہار، وغیرہ وغیرہ۔ آپ لغت میں گئے اور تم نے پڑھا الحمد، حمد کے معنی تعریف کے، آپ نے لوگ اٹھا کر پھینک دی، بھائی یہ کیا لغت بتا رہی؟ دلیل تو نہیں دی اس نے، دلیل تو قرآن سے دلیل دینی چاہیے تھی، کس سے دینی چاہیے تھی؟ حدیث سے۔ دے گا کیا؟ ارے دے گا کیا قرآن سے؟ یا قرآن میں کہیں لکھا الحمد کے معنی تعریف کے؟ یا حدیث میں ہے کہیں لکھا الحمد کے معنی تعریف کے؟ ہاں، فیل، علم ترا کیف فعل، فیل کے معنی ہاتھی کے، قرآن میں کہیں لکھا ہے فیل کے معنی ہاتھی کے؟ یہ تو سب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس کا ترجمہ لغت میں ملے گا، ڈکشنری میں ملے گا۔ اب جب لغت کے پاس جائیں گے، کیا لغت کے پاس دلیل موجود ہے؟ لغت کا آپ کھول کے دیں، کوئی بھی لغت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی، حضور نے فرمایا فیل کے معنی ہاتھی، خدا نے فرمایا فیل کے ہاتھ، کہیں ہے یہ؟ نہیں، آپ تو لغت والوں، ڈکشنری والوں کی بات کو مانتے ہیں لیکن دلیل کے بغیر۔ اب اگر کسی کے پاس ترجمہ کرنے کے لیے آگے، اس نے کہا جی سنا مجھے ترجمہ، قل هو اللہ احد، قل کے معنی کہو تم اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں میں مانوں گا، پہلے قل کے معنی کہہ تو بتا، قرآن میں کہا، بتا حدیث میں تب تک نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے پاس کس کی دلیل نہ ہو، قرآن ہو۔ دکھا سکتے آپ؟ دکھا سکتے ہیں۔ جب وہ نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے پڑھوں گا نہیں، وہ کہیں گے میں دلیل کے بغیر ہی پڑھاتا ہوں، یہ پڑھے گا، یہ خاک ایسے رہے گا، ان پڑھ رہے گا، یہ جو ان پڑھ رہے گا یہ ان پڑھ ہی رہے گا، یہ اس کا مزاج کیا بن گیا؟ ٹھیک، کتنی ہوگی چاہے، کتنی یاد رہے گی، کتنی؟ نمبر ایک، الف ب ت پڑھنے میں بھی ماہر کی ضرورت، مخرج میں بھی کسی ضرورت، دلیل ہے آپ کے پاس؟ پھر زبر زیر پیش میں بھی ماہر کی ضرورت، دلیل ہے؟ معنی کے لیے کس کی ضرورت؟ ماں، دلیل ہے؟ پھر ہے قرآن کی تفسیر، تفسیر کس میں ہے؟ تفسیر کے لیے کیا کریں گے آپ؟ تفسیر کے لیے کیا آپ کو حدیث ہر قرآن میں تفسیر میں دیکھیے، قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زیادہ آیتیں۔ جب 6000 سے زیادہ، اس کا مطلب اگر ہر آیت کے لیے ایک حدیث چاہیے، ایک حدیث چاہیے، تو کل کتنی حدیثیں ہونی چاہیے کم از کم؟ جبکہ صحیح حدیث ہے صرف 4000، کتنی ہے؟ اور وہ بھی تفسیر سے متعلق ادھر ادھر کی بات ہے۔ یہاں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہیں، یہ کس سے لیتے ہیں؟ یہ ماہرین فن سے لیتے ہیں، جن کا ہم کہتے ہیں مفسرین۔ مفسرین سے آپ کہیں گے دلیل اللہ، دلیل اللہ، دلیل اللہ، دلیل نہیں ملے گی آپ کو۔ غرض یہ جو دوسرا یہ بد دماغی بن گئی، کون سی؟ میں دلیل کے بغیر مانتا ہی، اس نے 2.5 لفظ پڑھے اور بھائی اللہ کے بندے، دلیل کہیں نہیں ملتی ہے، دلیل نہیں ملے گی آپ کو، تو ماہرین فن کی آنکھ بند کر بات ماننی پڑے گی۔ یہ تو ہو گئے فی الحال قرآن، اب آگے جائے گا حدیث کی طرف۔ فی الحال آگے جاؤ کسی طرف؟ حدیث کی طرف۔ حدیث ایک جملہ آپ فرمائیں، جو بھی آپ کو یاد ہوگا کوئی جملہ،
مثلا حضور اسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ یہ حدیث ہے نہیں؟ اچھا یہ نہیں، چلو انما الاعمال بالنیات، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ ارے یہ حدیث تو پتا سب کو، اگر وہ یاد نہیں تو حدیث انما الاعمال، مجھے بتاؤ یہ حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا، یہ کس نے کہا آپ سے یہ حضور کا فرمان ہے؟ آپ سے کس نے کہا یہ حضور کا؟ اور آپ کو تو دعویٰ نے میں مانوں گا صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات، کسی کی بات نہیں مانوں۔ کیا مانوں گا؟ صرف کس کی بات؟ اللہ اور، بتاؤ اللہ نے کہا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، یا رسول نے کہا یہ رسول کا فرمان ہے؟ کس نے کہا؟ آپ نے خود سنا، تھے اس زمانے میں، تو کس بنیاد پر مان رہے ہیں انما الاعمال بالنیات حضور کا فرمان ہے؟ بتاؤ کس کے؟ وہی ماہرین، وہی ماہرین کے کہنے پر آپ کہتے ہیں یہ حضور کی کیا، حضور کا کیا فرمان، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہی جو مسئلہ وہ دیں گے چینل، امام بخاری کہیں گے مجھے استاد نے بتایا، اس کے استاد نے یوں بتایا، اس کے استاد نے یوں بتایا، اس کے استاد نے یوں بتایا، صحابہ نے یوں فرمایا، حضور نے فرمایا، اتنے لوگ بیچ میں آ گئے، کتنے آگے؟ اتنے لوگ بیچ میں۔ تو یہ جو اعتماد ہو رہا ہے یہ قرآن پر ہے یا حدیث پر یا لوگوں پر؟ مولوی پر ہی ہے، یہ سب کیا؟ ارے ماہرین فن ہے نا، یہ ماہرین فن ہے، آپ ان سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ دلیل نہیں، دلیل مانگ رہے ہیں ہم، آپ کریں یہ اصل فن ہی ایسا ہے کہ محدثین کے بارے میں جتنے بھی راوی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ ویسا ہے، ویسا ویسا لکھا ہے، کہ ان کے بارے میں جو یہ کہا کہ یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، یہ اللہ کا غلط ہے، یہ قانون جو ضابطے بنائے، فارمولا، یہ خدا نے بنایا، نبی نے، یہ مولوی نے، کیوں نے بنائے؟ ارے وہ ماہرین تو مولوی ہوتے، مولوی سے بھاگ رہے تھے، پھر کہاں پہنچ گئے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جو بھی آپ بھاگ رہے ہیں علماء سے بھاگیں گے آپ، ہے علماء کیا کریں گے؟ پہنچنا آپ کو کہاں ہے؟ یہ جو کہا یہ یہاں تک پہنچا، یہ بات سند پہنچے وہاں سے لے کر یہاں تک، یہ لوگ صحیح ہے غلط ہے، یہ تو اللہ نے نہیں بتایا کسی کو، نبی نے نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ ارے ماہرین فنی تو بات نہیں مشکل ہو گئی کیا؟ ماہرین، مثلا میں بتاؤں گا ایک حدیث ہے، میں نے اس سے پڑھی، انہوں نے اس سے پڑھی، اس نے پڑھی، اس نے یہاں تک آ گئی۔ اب ان لوگوں کے بارے میں اس شخص کی تحقیق ہے یہ سب لوگ ٹھیک ہیں تو حدیث صحیح بن گئی، اس شخص کی تحقیق ہے یہ سب لوگ گڑبڑ ہیں، حدیث غلط بن گئی۔ تو جو اس نے کی آپ نے مان لیا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اعتماد کس پر کیا؟ اس کی تحقیق پر، اور آپ نے کہا نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کس پر اعتماد کیا؟ اس کی تحقیق پر۔ عجیب مسئلہ، اب بنا تو کوئی دلیل تو آپ کے پاس نہیں، مثلا یہ آدمی سچا ہے، بتا دلیل کیا؟ اللہ بچائے یہ آدمی جھوٹا ہے، سنا اس کے دو چار جھوٹ، کیا یہ تو کہیں نہیں لکھا جھوٹا ہے، بل لکھا جھوٹا ہے، کیوں؟ گویا یہ جو آپ لے رہے ہیں ان آدمیوں کو یہ بھی ایک اجتہاد ہے، ماہرین کے فن پر آپ اس کو مان رہے ہیں، ماہرین کے فن پر مان رہے ہیں یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی غلط ہے۔ جیسے نحو کے لوگوں نے اپنے قواعد بیان کی، ضابطے اصول بتا، فارمولا، کہاں پیش، کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، کہاں مد ہوتا ہے، ایسے محدثین کے یہاں بھی اپنے ضابطے ہیں، محدثین نے اجتہاد کیا، محنت کی، محنت کے بعد یہ ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جیسے نحو کے قاعدہ بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد کے اجتہاد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے بعض علماء ایک سند کو، بعض محدث کہتے ہیں یہ حدیث سند صحیح ہے، اور دوسرا محدث کا نہیں حدیث صحیح سند ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا ایک حدیث کے بارے میں امام ترمذی کا یہ حدیث صحیح، امام بخاری کا یہ حدیث صحیح، کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ امام بخاری حدیث کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہ حدیث صحیح، امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح ہے، امام بخاری کیا کریں؟ یہ بہت سارے ہیں ترمذی میں بار بار آئے ہیں، وہ کرے صحیح، وہ کرے صحیح۔ اب ایک آدمی صحیح کہہ رہا ہے، کیا اس کے پاس قرآن حدیث کی کوئی دلیل ہے؟
وہ کس بلوت پر کہتا ہے یہ صحیح ہے؟ اپنی اجتہاد، اپنی. اور دوسرا محدث کو کہتے ہیں نہیں حدیث صحیح نہیں ہے. کیا اس کے پاس قرآن حدیث ہے؟ کس بلبوتے پر کہہ رہا ہوں؟ اپنا اجتہاد. وہ تو اجتہاد کریں گے، ہم لوگوں کو ماننا ہے. اور بغیر